دو فرشتے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں بازوں سے پکڑا اور آسمان بالا پر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اس کا جو منہ ہے وہ ایک طرف سے چیر دیتا ہے، پھر جب دوسری طرف سے چیرتا ہے پہلا منہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، جب پہلا منہ چیرتا ہے پھر دوسرا اس کا منہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے آگے چلنے کا حکم کر دیا۔ آگے جب دیکھا ہے تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی اس کے سرانے پر ایک بڑا پتھر لے کر کھڑا اور اس کے سر پر دے مارتا ہے، جس سے اس کا جو سر ہے وہ کچلا جاتا ہے اور اس کا جو پتھر ہے وہ بڑی دور جا گرتا ہے۔ جب اس کو لینے جاتا ہے پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا حکم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ چلے گئے۔ پھر آگے دیکھا ہے ایک تندور ہے، اس میں مرد اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں۔ جیسے وہ جلتے جلتے وہ زیادہ جوش مارتی ہے آگ، تو ایسے لگتا ہے جیسے باہر نکل آئیں گے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، پھر اندر چلی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے آگے جانے کا حکم کیا۔ تو آگے دیکھا ہے ایک نہر ہے جو خون کی بھری ہوئی ہے، اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ کنارے کی طرف آتا ہے باہر نکلنے کے لیے، ایک آدمی باہر کھڑا ہے، اس کے منہ کے اوپر اپنے پیر سے ٹھوکر مارتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دوسرے کنارے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر بھی ایک نوجوان کھڑا جو اس کے منہ پر ٹھڈا مارتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے آگے چلنے کا حکم کیا۔ انہوں نے دیکھا ایک مبارک درخت ہے، اس کی جڑ میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں، اور ان کے قریب ایک آدمی ہے جو آگ جلائے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پھر آگے چلنے کا حکم کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دونوں نوجوان پکڑ کر اس مبارک درخت کے تنے پر لے گئے۔ پھر اس کے آگے ایک اور درخت تھا، اس کے تنے پر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے دیکھا کہ ایک غار ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، ایسا غار پہلے نہیں کبھی دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ آگے چلیں۔ پھر اس دوسرے درخت کے تنے سے وہ ایک اور غار میں داخل ہوتے ہیں جو اس غار سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایسا غار نہیں کبھی دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، تم دونوں نوجوانوں نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑا ہے اور ساری رات مجھے سیر کرائی ہے، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں لگا۔ تو وہ دونوں نوجوان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پہلی مرتبہ پہلے شخص کو دیکھا ہے جس کا ایک فرشتہ دونوں سائڈوں سے منہ بار بار چیر رہا تھا، تو وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا اور اتنا کثرت سے جھوٹ بولتا تھا کہ اس کے جھوٹ کی صدا جو ہے وہ بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ ایک آدمی کے پاس آئے ہیں جس کا ایک فرشتہ ایک پتھر کے ساتھ اس کا سر کچلتا تھا، جب وہ پتھر لینے جاتا تھا پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس کو قرآن کا علم عطا ہوا ہے اور وہ اس کو بھول گیا یا اس پر عمل نہیں کرتا یا اس کو بھول گیا ہے، اس وجہ سے قیامت تک اس کو بھی اسی طرح سزا ہوتی رہے گی۔ پھر وہ دونوں نوجوان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے تیسرا وہ تندور والا معاملہ دیکھا ہے کہ اس میں مرد اور عورت ننگے جل رہے ہیں اور وہ باہر ایسے لگتا ہے جیسے ابلتی آگ کے ساتھ وہ باہر آ جائیں گے پھر اندر چلی جاتی ہیں، یہ وہ مرد اور عورت ہیں جو اپنی زندگی میں زنا کیا کرتے تھے۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک خون کی نہر دیکھی،
उसमें एक आदमी था जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पैर की ठोकर से वो अंदर चला जाता है और वो यही अमल बार बार हो रहा है। और वो शख्स है जो उस दुनिया में सूद खाया करता था। सूद के मुतलका और भी बहुत सारी रवायात मिलती हैं, जैसे कुरान कहता है कि सूद वाले क़यामत वाले दिन इस तरह उठेंगे अपनी कब्रों से जैसे उनको एक जिन लिपटा हुआ हो और वो जिन ने लिपट कर उसको दीवाना बना दिया हो। तो कुरान कहता है उनको जिन लिपटा नहीं होगा, वो उस दुनिया में सूद खाने की वजह से ऐसी हालत में होंगे। फिर फरमाया उन दोनों नौजवानों ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इसके बाद आप एक मुबारक दरख्त की जड़ में आए हैं, आपने देखा है कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं। वो बुजुर्ग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनके करीब बच्चे खेल रहे हैं। वो कौन है? वो बच्चे थे जो दुनिया में इंसानों के फौत हो जाते थे, वो बच्चे थे। और उनके करीब एक आदमी ने आग जलाई हुई है, वो मालिक अलैहिस्सलाम है, जहन्नम के दरोगा सरदार फरिश्ते। वो जहन्नम की आग जलाए हुए बैठे थे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद आपने एक मुबारक दरख्त के ऊपर खड़े होकर एक मकान देखा है, बहुत ही खूबसूरत है। वो आम मोमिनीन मोमिनात का मकान है। और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जिस गार में आप ठहरे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, ये आम शोहदा का घर है। फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्राइल हूँ और ये इसराफील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे सर के ऊपर क्या चीज़ चल रही है? तो वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो आपका मकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मैं वहाँ पर जाऊँ अपने मकाम पर? तो वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपकी हयात मुबारका बाकी है। अब जब आपकी हयात मुबारका पूरी हो जाएगी तो आप इसी मुकाम में आएंगे। तो ये वो हदीस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ में कोड हुई है। और थोड़ी सी मैं बात बताता चलूँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब जो है, ये मस्जिद नबवी में जब पहले पूछते थे सहाबा से कि सहाबा आपको को ख्वाब आया, जब सहाबा को ख्वाब आता तो आप उसकी तबीर बता देते। तो इसके बाद एक दिन हस्ब ममूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा तुमको को ख्वाब आया? सहाबा खामोश रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब आया, दो लड़के मुझे बाजों से पकड़कर आसमान बाला पर ले गए। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें हमारी आखिरत की जो मंजिल है मुसलमानों की जन्नत, वो आसान कर दे, दुनिया की सख्ती माफ़ कर दे। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रबुल इस्लाम सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के निशान को ऑन कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।